جی السلام علیکم. آج فائنلی موقع مل ہی گیا بڑے عرصے بعد کوئی ویڈیو بنانے کا. اور دیکھا جا رہا ہے آج کل کے پاکستان میں روز کی بیسس پہ ہی کوئی نہ کوئی رولا, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ رہی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ پاکستان نہ ہی ہو جب تک ایوری ڈے کوئی نہ کوئی ڈرامہ, کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہو نہ ہو. تو خیر کنٹروورسیز میں سے ایک جو کنٹروورسی تھی وہ تو جی ساحل صاحب کی چل رہی ہے, ساحل ندیم صاحب کی. تو پرسنلی اسپیکنگ میرا یوٹیوب پورا دن بھرا ہی صرف ریلیجیس اسکالر, اسپیکرز, دعویٰ گروپس اور ان سارے یوٹیوبر سے ہوتا ہے. تو میں تو ساری ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں کنسسٹنٹلی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ رولا جو سارا مچا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دو کیمپس بن چکے ہیں. ایک آبویسلی کیا کہتے ہیں ان فیور آف ساحل ندیم, اور دوسرا اینٹی ساحل ندیم ہے. کامنٹس وغیرہ بھی ساروں کے پڑھتے رہتے ہیں, لوگوں کے اوپینینس, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں سائڈس کے لوگوں کے لیے جنہوں نے جو فیور کرتے بھی ہیں, جو ریسنٹلی سننا شروع ہیں یا کچھ عرصہ پہلے سننا شروع ہیں, اور جو بالکل ہی اینٹی ہیں, جو وہ آبویسلی میجورٹی ان میں سے ہوں گے جنہوں نے کام نہیں دیکھا ہوا, ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی, باتیں پوری نہیں سنی ہوئی, اور جنہوں نے سنی ہوئی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی سننا شروع کیا ہوگا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں نے کہا ساری ایک پوری وہ شروع کرتے ہیں, سیریز سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہر ایک ویڈیو دیکھی جائے گی ساحل ندیم کی. سنتے ہیں کیا رہا ہے بندہ جو بات کر رہا ہے, کیا وہ بس ایک چورن بیچا جا رہا ہے, منجن پہ چلا ہوا ہے, یا پھر کیا کہتے ہیں اف ہی ایکچولی فالوز تھرو ود اٹ, اف ہی ایکچولی بلیو وٹ ہی از سیئنگ, اور کیا اس چیز کا واضح میں ہمیں ضرورت ہے, فرق پڑتی ہے یا نہیں. جو کہ سیدھی بات ہے, کیونکہ اس بات سارا کا سارا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی چیز پہ آتا ہے کہ کوئی اگر اچھی بات ہمیں مل رہی ہے اس میں سے تو اچھی بات لے لینی چاہیے, جو چیز نہیں ہے اچھی وہ پھر ضائع کر دینی چاہیے, سائڈ پہ کر دینی چاہیے. تو اس چیز کی وجہ سے ہم صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو آج والی ویڈیو جو میں نے اٹھائی ہے وہ جی پاکستانی بندوں کی, اکثر بندوں کی, میجورٹی 95% بندوں کی, یا 99 چلو کیا لوگ فیوریٹ ٹاپک پہ 4 شادیوں کی. تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بھائی جان کیا کہتے ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا نہیں ہے. تو پھر آگے اس کے اوپر اوپینین فارم کریں گے. آپ اپنی اوپینین رکھیں, سوچیں کہ بات ہوئی کیا نہیں ہے, اور پھر میں اپنی ساتھ دیتا جاؤں گا, یا تو ہینڈ پہ دے دوں گا یا ساتھ دے دوں گا. سر مجھے یہ بات بتائیں کہ مرد اپنے طرز کا اسلام تو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں, ان کے لیے 5 نمازوں سے کئی زیادہ ضروری 4 شادیاں ہیں, عورت کو ان کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کون سے مرد کے لیے 5 نمازوں سے وہ ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ بے شک 5 نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو, لیکن جہاں بات ہوگی کہ جی دوسری شادی, وہ کہے گا اسلام ہمیں اجازت دے رہے ہیں, ہمارا حق ہے یہ کرنا. آپ یہ بتائیں مجھے, بہت اچھا سوال ہے. 5 نمازیں بہت ضروری ہیں؟ بالکل ضروری ہیں. 4 شادیاں کیوں ضروری نہیں ہیں؟ تو کیوں ضروری ہے؟ انسانیت کے بگر پرپس کو سمجھیے, بہت ضروری سوال ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ کوئی بھی پاکستانی مرد جس حالات پہ کریکٹر ہے نا پاکستانی مرد کا, اس کو تو پہلی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس جنون بات ہے, حقیقت بات ہے. جو حالات ہیں نا آج کل بندوں کے, وہ یہ یوٹیوب پہ جو آج کل ڈیلی ولاگرز آتے ہیں نا, وہ ایک ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں. ایک تو آبویسلی کہ جو لوگ کیا کر رہے ہیں ارد گرد ان کے, اس کے ریپرزنٹیشن بھی ہوتے ہیں, اور کہ لوگ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں, لوگ پسند کیا کر رہے ہیں, اس کی ریپرزنٹیشن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ آبویسلی ان کا کام ہی یہی ہے, انہوں نے کانٹینٹ وہ دینا ہی ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بہت زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے, اسپیشلی ان مسلمانوں کو جو اوورسیز بیٹھے ہیں, جن پاکستان میں نہیں رہ رہے اس وقت. ان کو جو پاکستان میں ہیں ان کو تو صاف پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو اوورسیز والے, ہم اس طرح کی چیزوں سے, نیوز سے, جو نئے لوگ امیگریٹ کر کے آتے ہیں ان سے, اور کچھ اور گنے چنے فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے اس وقت میں, یا کہاں پہنچی ہوئی ہے عوام. تو بات تو جنون ہے, بات ٹھیک ہے. اور یہ اگر کوئی بندہ سوچے گا تو اس کو, کوئی لڑکا اگر سوچے بھی پاکستانی, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, کہ قابل تو قابل نہیں ہے اس لائک کہ ایک بھی فی الحال ہو. طرف نہیں جا رہا کہ 4 شادیاں مست کریں, مگر ایک کتاب کو یا پورا مانے یا نہ مانے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں قرآن کی, مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں سائنس کی, مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں اس کانسیپٹ کی, باقی کی چیزیں پسند نہیں ہیں. دس از ناٹ لائک اور ڈس لائک میٹر. تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ مطلب کیا ان کے مانا, ان کے ہارمونز ڈفرینٹ ہے, پر ہارمونز کی مانگ تو سیم ہے. نہیں, ایکچولی ہارمونز کی مانگ بھی تو فرق ہے نا بہت. اچھا میں اب سوچ رہا ہوں کہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کروں, پوری ایک دفعہ دیکھ کے نا اس کے بعد ہی کامنٹ کیا جائے جو بھی کرنا ہے. لیکن بس اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, بیچ میں نہیں روکوں گا. یہ جو بات ہے نا کہ کتاب کو مانو یا نہ مانو, یہ بہت جنون بات ہے, کیونکہ یہاں پہ جب ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اکثر کرسچنز کی یہ حرکت ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں سے کچھ ہر طرح کا ڈفرینٹ کرسچن آئے گا جو آدھی کسی ورڈس کو ریجیکٹ کرتا ہوگا, کسی پیسج کو ریجیکٹ کرتا ہوگا, صرف اس لیے کہ یہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا, یہ میرے ساتھ یہ ایگری نہیں کرتی چیز. تو یہ میں نے تو پرسنلی اسپیکنگ بہت زیادہ یہاں پہ دیکھے. فار ایگزامپل ایک عراقی کرسچن تھا, جیمز نام تھا اس کو, کچھ عرصہ پہلے آیا تھا ہمارے پاس. وہ کہتا تھا کہ نہیں میں
کیا کہتے ہیں آدھی زیادہ چیزیں جو پال نے لکھی ہیں وہ میں ساری ریجیکٹ کرتا ہوں اور جو باقی ہیں وہ میں مان لیتا ہوں. تو یہ کامن بیہیویئر اور یہ ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو گیا کہ لوگ اپنی مرضی کی اپنی ایز اور اپنی کنوینئنس کے حساب سے یا اپنی لاجک کے حساب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پٹھی ہی پڑتی ہے ہمیشہ. اور قرآن خود بھی اس چیز کو ایڈریس کرتے کہ کیا ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے اپنے ہی نفس کو یا اپنے آپ کو ہی خدا بنایا ہوا ہے. تو وہ یہی ہے کہ اپنی نیڈز اور اپنی عیاشی کرنے کے لیے بس کرنا جو چاہ رہے ہو اس کے حساب سے آپ کا جو دل کرتا ہے اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہو یا اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہو. اچھا سوال ہے. let's draw the science diagram on this. Okay. The effective, first of all, what is the purpose of getting married? یہ جس کو سمجھ آ گیا نا وہ بھی 4 شادیاں ایک شادی کے چکر میں نہیں پڑتے. Okay. Purpose of getting married is not at all any sort of personal fascinations. جس نے فیسنیشن پوری کرنی ہے وہ شادی کیوں کرے گا؟ وہ بیوقوف ہے. شادی کا مقصد بچے ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. نہیں رسپانسبلٹی آف واٹ؟ اتنا جنرل کانسیپٹ ہے نا رسپانسبلٹی. کہ آپ نے ایک چین آگے چلانی ہے نا, آپ نے ایک فیملی سسٹم لے کر چلنا ہے. یہاں پہ اس کو بھی غلط مطلب میں لیا جا سکتا ہے. کیئرفلی چوزن ورڈز. میری نسل آگے بڑھے, سوری شادی کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں کو ایک خاص سطح تک پہنچانا ہے ہم نے. اوکے. وہ سطح تب پہنچے گی جب the institute of marriage will be functioning properly. یہ میرے لیے نہیں میں شادی کر رہا ہوں, میں نے اپنے بچوں کی بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے, آپ بھی اپنی سوچ ڈیولپ کریں, میں بھی یہ کروں کہ if people stop getting married, why do you think I'm against this LGBT concept? Because it is against Why the bigger are purpose. you against that LGBT Because concept? it is against the purpose of the bigger core of human beings and humanity. ابھی ریلیجن کو آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ یہ بتائیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور اگر آپ کہیں خیر روکنا پڑتا ہے بیچ میں کیونکہ وہ پھر بات اسکپ ہو جائے گی اور بعد میں مجھے بھی بھول جائے گی. پاکستان نا میں نے حساب لگایا قسم سے 10-15 سال نا پیچھے چلتا ہوتا ہے ویسے. پتہ نہیں وجہ کیا ہے اس کی, آبویسلی تھوڑا بندہ سوچے بیٹھ کے تو آئیڈیا نکل آتا ہے کہ کیوں ہے اور کیسے ہے یہ. اب وہ وائی آر یو اگینسٹ LGBT کانسیپٹ, مطلب کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا پورے کانسیپٹ کو وہ ریجیکٹ کرنے پہ آ گئے کہ یار ہم نے چولی ماری ہے, بکواس ایکسپیریمنٹ تھا, یہ نہیں چل سکا, اس کو فارغ کراؤ. اب مطلب کہ ہو گئی غلطی پائن سوری, وہ والا حساب تھا ادھر. پاکستان والے اب جا کے شروع ہو رہے ہیں کہ کیا اب جا کے شروع ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کو میں نے رکھنا ہے. ایگزیکٹلی یہی حرکتیں نا یہاں پہ 5 سے 10 سال پہلے ہو رہی ہوتی تھیں, جو اب انہوں نے پاکستان کو انلائٹنڈ پاکستان نے نا عوام نے شروع کر دی اچانک سے کہ نہیں جی حق ہونا چاہیے سب کو رہنے کا, کسی کو ہارم نہیں کر رہے, ان کی اپنی مرضی ہے, کنسینٹ ہے, سب کچھ ہے. تو کیا اسٹوپڈ باتیں کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اور انٹلیکچوئل پھر پھوٹ کے بنتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آ کے بڑے چوڑے منہ کھول کے آگے پھر فتوے دیتے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں جی جو بھی ریلیجس بندہ ہے یا جو بھی کوئی تھوڑا سا کنزرویٹو سائڈ والا بندہ ہے وہ جاہل ہے, یا پھر وہ جاہل ہے, یا ان کو نہیں پتہ, یا وہ بیکورڈز ہیں بہت, یا وہ پینڈو ہیں. اور پھر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے سن کے. ان کو لگتا ہے کہ جی میں نے بہت کوئی بڑی بات کی ہے, بڑا کوئی پوائنٹ مارا ہے. لیکن جو بندے ان چیزوں سے گزر چکے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری موومنٹس کس طرح ہیں, کیا نہیں ہیں, ان کے اثرات, ان کے افیکٹس, اور ان کے جو ممبرس ہیں ان کے ساتھ مل چکے ہیں, بات کر چکے ہیں, ان کا ٹرین آف تھاٹ جانتے ہیں. ہم نے ہنسنا ہی ہے کہ بھائی تم لوگ کدھر بیٹھے ہو, کس طرح کی باتیں کرتے ہو. اور پھر کیا بندہ بتا کہ اینی ویز اگر ایک بندہ اپنی پرسنل چوائس پوری کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ ہیومن فیبرک سے ہٹا رہے ہیں. بالکل وہی بات ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور لوگ اپنی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں, اور بھائی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا, آپ کہ نہیں باقی لوگ تو پورا کر رہے ہیں نا. تو ساحل ایک انسان کے پاس ذہن ہے, ایک انسان کے پاس سوچ ہے, اس کی کوئی پرسنل پریفرنسز بھی ہو سکتی ہے, اس کی اپنی کوئی خواہشات بھی ہو سکتی ہے, تو کیا وہ انہیں بالکل ترک کر دے گا؟ پھر اگر اس سطح پہ آ کے اگر اپنی انسانیت کو دیکھنا ہے تو پھر تو جو لوگ بے حیا کہہ رہے ہیں ان کی اپنی پرسنل پریفرنس بھی ہو سکتی ہے. دیکھا اپنی خواہشات ہیں, اسی پہ بات آ جاتی ہے نا اینڈ پہ کہ بس میکس می فیل گڈ, سیلفشنس, پرسنل مذاق چس کہاں آ رہی ہے مجھے, وہ میرا کام ہونا چاہیے بس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یا تو آپ ایک ایبسولوٹ کانسٹنٹ کے اوپر جائیں, انٹلیکچوئل لیول کے اوپر تھاٹ بلڈ کریں, یا پھر آپ ہر بندے کو شتر میں مار چھوڑ دیں. نہیں, آپ ابھی بھی میری اس بات پر نہیں آ رہے کہ آپ کا معاشرہ, ہمارا معاشرہ, ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے, عورت کو کیوں نہیں دے رہا؟ میں پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ 4 شادیاں ہوں یا ایک شادی, اس کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں ایک مشین 50 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک مشین 15 سے 20 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کس مشین کو زیادہ دیر تک چلانا چاہیے. 50 سال والی مشین کو. And when we are saying that in the bigger picture of science only کہ ایک آدمی کو 4 شادیاں
اگر ہم صرف سائنس کے اوپر جائیں نا, بہت سادہ زبان ہے کہ ایک مرد کو کیا ایک عورت پوری نہیں کرتی, اس لیے اس وقت انسانیت آگے دیکھیں 10,000 سال بعد کے انسانوں سے بات کریں اس وقت تو رہیں گے تو ساحل وہ بھی تو رہیں گے مرد اور عورت ہی نا. نہیں سنیں اس وقت 10,000 سال بعد کے لوگوں سے بات کریں, اگر ان کو سروائیو کرنا ہے نا, وہاں تک پہنچانی ہے بات, we'll have to create way more institutes of marriages, way more kids. I'm sorry, people might not like it. مجھے پتا ہے میں ذرا سا اس وقت rigid ہو رہا ہوں in my choice of words. مگر ایک آدمی کی 4 شادیاں اسلام نے روکی ہیں, بڑھائی نہیں ہیں. سائنس کے تھرو اس آدمی کی 100 شادیاں ہونی چاہیے. سائنس یہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اسلام نے ان 100 کو 4 تک لے کے آیا ہے. یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک کو, یہ ایک شادی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے یہ where is this one single monogamy marriage coming from? تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ نہیں, یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ who comes up with this definition کہ ایک آدمی کی ایک بیوی؟ تو تاکہ ان دونوں پر ایک دوسرے پر برابر کا حق ہو, مطلب آپ اپنے بیسک حقوق مورل بیس بتائیں. یہ کس نے, یہ کہاں سے, are you talking through your experience? Are you referring to میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے because you like it like that? Yes. اس کا مطلب ہے آپ کی تھاٹ ڈیولپ نہیں ہوئی بھی کہ اگلے 50,000 سال کی انسانیت کی بقا آپ کی پرسنل پریفرنس سے روکی ہوئی ہے. اگر ہر انسان سے ایک شادی کرے نا, اور تو آدھی سے زیادہ عورتوں کی تو شادی نہیں ہو سکتی. پھر سوچنا صحیح, ابھی میں کرنٹ ڈے ہیومن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the chemistry is yelling out, not just calling out, is yelling out that a man's machine is supposed to be a more effective proponent towards getting the number of people to be more, because اور زیادہ کلیمٹیز. اب تو خیر ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے. ہمارا سونامی نہیں آتا تو کوئی کورونا آ جاتا ہے. سوال we need to get that number up. مجھے یہ بتائیں کہ جو بات میں نے بہت شروع میں آپ سے کہی کہ میرا جسم میری مرضی سے, میں کیا مراد لیتی ہوں, ٹھیک, میں یا مجھ جیسے کچھ اور لوگ کیا مراد لیتے ہیں. تو اگر ایک عورت سے آپ نے 10 بچے نہیں پیدا کرنے تو 4 سے 4 کر لیں, وہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ سے مجھے بتا, ایک عورت سے 10 بچے کے خلاف ہے نا آپ؟ ہاں, میں بالکل خلاف ہوں. کیونکہ وہ ظلم ہے. کس بات پہ؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے نا. مطلب ایک انسان, مطلب ایک انسان پر آپ اتنا ہی وزن ڈالیں گے اتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک عورت سے 10 بچے, کیا اگر ایک بچے میں بھی اس کی کمپلیکیشن ہے نا, تو وہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ بچے نہ پیدا کریں. ہاں, تو وہ اللہ کا منع کیا گیا لوگ وہاں کیوں نہیں مانتے؟ سوال میرا آپ سے یہی ہے. The girl who can have some sort of a risk in having a child should not bear a single child, let alone 10. سمجھ رہی ہیں آپ؟ But people who have no risk, why are you limiting those people? لیکن ساحل اسی سوسائٹی میں آپ نے موو کرنا ہے, تو کیا یہ چلیں ٹھیک ہے, پھر بھی یہ پرسنل پریفرنسز کی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے. میں اس خبیث آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیٹے کے لیے 10 بیٹیاں True, I'm talking about میں that. اس خبیث آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں انڈرسٹینڈ کہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے خلاف آپ سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں, ورنہ سروائیول آف اسپیشی نہیں ہونا ہمارا. چائنا نے کر کے دکھایا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, چائنا نے کر کے دکھایا ایک بچہ, سارا کا سارا چائنا بوڑھا ہو گیا. اب انہوں نے ایک دم کہا یار خدا کا واسطہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. There have been so many experiments. جرمنی نے کر کے دیکھا, ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ ایکولائز کرے, وہ ایکولیبریم میں لے کے آ رہے تھے. منہ کے بل گرا ہے چائنا بھی جرمنی بھی, کہ اب چائنا کی ایوریج ایج پتا کیا ہے؟ 60% of their population is over 50. پوری اور یہ چھوٹا سا سیمپل سائز ہے بھی نہیں نا. 1 ارب 20 کروڑ کا آپ کنٹرول گروپ ہے ہمارے پاس. یہ کیوں نہیں دیکھتے آپ کو بگر پکچر کیوں نہیں نظر آتی؟ اپنا چھوڑنا چھوڑیں اور ذرا انسانیت کی بقا کا سوچیں, ورلڈ ویو اپنا کلیئر کریں, اپنی سائنس کی بیس بنائیں کہ اگر ہم نے یہ ایک بچے والی تھیوری شروع کی, کر کے دیکھ لیا, اور زیادہ دور بھی نہیں ہے, ہمارے ہمسائے نے کر کے دیکھا اور کم بھی نہیں ہے, 1 ارب لوگوں نے کر کے دیکھا ہے. blatant mistake ہے to go against the science and the natural course, and the power of nature is the most fierce power. اس کو کسی طریقے سے لائٹ لینا اپنے. سر ہماری سوسائٹی میں ایک مرد شادی کر لے اپنی پسند کی, گھر والوں کے پریشر میں آ کے اب جیسے مرضی, وہ باہر ایک پہلے اس کانسیپٹ ذرا آپ مجھے بتائیں گے, are you clear about this
concept now of how Yeah, we now should have I'm more clear, babies. yeah. Yeah, okay. Because I don't want to just leave anything half cooked. تو سوال میرا یہ ہے کہ مردوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ون وے اور اندر ہم کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے نا, لیکن اگر ایک عورت کا باہر کوئی دوست بھی ہے, صرف دوست, اٹس ناٹ دیٹ افیئر, وہ بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, کیوں؟ پکچر کو سیدھا کریں, الٹا پکڑا ہوا آپ نے تصویر کو. آدمی کا ایکسٹرا میرٹل افیئر, اس کی گرل فرینڈ, اس کی سہیلیاں, یہ اس کے خلاف مارچ ہونا چاہیے. لڑکی کے بوائے فرینڈ کے لیے نہیں مارچ ہونا چاہیے. مورالٹی کے کانسیپٹ کو کنفیوز نہ کریں. اوکے, جو بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ لڑکے کو چیزیں الاؤ ہیں کچھ اور لڑکیوں کو نہیں الاؤ, مورل گراؤنڈ, اس کو تو مورالٹی پہنچی نہیں نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو لڑکا غلط کر رہا ہے وہ بھی ختم کر دی جائے, بجائے اس کے کہ اس کی ماں پر کوئی اور کام شروع کر دیا جائے. جی بالکل, مارچ کریں آدمیوں کی گرل فرینڈ کے خلاف, اپنے بوائے فرینڈ کے لیے مارچ نہ کریں. کس قسم کی آپ کی مطلب کیوں نیچے والی نسلوں کو مورالٹی کی ڈیفینیشن ہی توڑیں. بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. They will actually get a very mutated definition of morality. If a man is doing something wrong, should not give a liberty of anyone else, other men as well, to do something wrong. اپنے بیٹوں کو پوری طرح knock some sense into them. It is not about the woman now, it is about you being an immoral person. And we're not going to allow that in our own homes. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں سے آتی ہے ڈیفینیشن؟ ماں باپ کے تھرو آتی ہے. فیملی انسٹیٹیوٹ ہمارا کرپٹ ہوا ہوا, nothing else. میں کہہ رہا تھا مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ جو ہوسٹ تھی نا, جب اس کو بات ایکسپلین کی جاتی, جب وہ بات سمجھ جاتی ہے نا, تو وہ پھر واپس خود تھوڑی ایزی ہو جاتی تھی کہ اچھا ہاں یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں بیٹھ رہی ہے. اور اس نے پھر اینڈ پہ اکنالج بھی کیا کہ ہاں کہ جو سی چیز ہے جو سمجھائی گئی طریقے سے وہ سمجھ لگ رہی ہے مجھے. تو بیچ میں جو سیکنڈ کوشچن تھا یا تھرڈ والا جو تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں بوائے فرینڈ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں, گرل فرینڈ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں مردوں کی, یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں, یہ موسٹلی کلچرل پرابلمس آتے ہیں. مطلب کہ آبویسلی ہمیں بیچ میں فون آنا شروع ہو جاتا, بندہ نہیں اٹھا رہا. اینی ویز تو وہ کلچرل چیز میں آ جاتی ہے. آبویسلی ریلیجیسلی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بات بہت اچھی ہے کہ آبویسلی جو کام غلط چل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے, اس کے بجائے کہ جو دوسری سائڈ ہے اس کے وہ غلط کام کرنے کے لیے جی آپ آواز اٹھانا شروع کر دیں گے, جی ہمیں بھی اجازت چاہیے یہ غلط کام کرنے کے لیے. میک سینس. لڑکی جو تھی انہوں نے یہ کوشچنس جو پوچھے ہیں وہ بیسک کوشچنس ہیں جو ایوری ڈے یہاں پہ بے شک آپ مسلمان ہوں یا نان مسلم آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں وہ کوئی بات نہیں کہ جی کیسے کوشچن کر رہے ہو ریلیجن کو. آپ نان مسلم بھی پوچھتے ہیں, مسلمانوں کو بھی پوچھنا چاہیے. جس چیز کی آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ کوئی چیز کیوں ہے, کیسے ہے, کیا ہے یا کیا نہیں ہے, اس کو کوشچن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو آنسر سیٹسفیکٹری ملتا ہے آپ انڈرسٹینڈ کریں, اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ کہیں اور ڈھونڈیں جا کے آنسر. ہو پاسبل ہے کہ ہو آپ کو جو ایک بندہ اگر بات سمجھائے آپ کو شاید سمجھ نہیں لگتی, لیکن ایگزیکٹلی اگر وہی کوشچن آپ کو کوئی اور آنسر کر دے, شاید بہتر طریقے سے کر دے, کوئی اور اینگل لے کے کسی اور ویو پوائنٹ سے آ کے وہ آپ کا آنسر کر دیں, تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ لگتی ہے تو ویل ڈن. مطلب کہ کیپ ایٹ اٹ, آپ پوچھتے رہیں لوگوں سے ڈفرینٹ کوشچنز, اپنی کوئریز اور اپنی جو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں وہ آپ اپنے دور کروائیں. لیکن یہ کہنا کہ میں نے نام کسی کو پوچھنا ہے, جو چیز مجھے سمجھ لگ گئی ہے وہی صحیح ہے وہی سچ ہے, اور آپ نے اپنی ایک ویو پوائنٹ پہ ریجڈ ہو کے رہ جانا, کسی کی بھی نہیں ماننی, تو اس کا تو انفارچونیٹلی پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ اگر آپ ریسنٹ کانٹروورسی فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ 95% مارتے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, بے شک مار دو یا عورت ہو. تو یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی نوٹس کیا گیا کہ ڈسکشن جو ہے وہ زیادہ اوپن نہیں ہوتی, اسپیشلی ان چیزوں کے بارے میں. اگر ہوتی بھی تو ایک بہت لوور لیول پہ فرقے لیول تک ہی رہتی ہوتی ہے, گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں یوزلی نہیں آتی ہوتی. تو اچھا دیکھ کے کہ چلو جو ڈفرینٹ کوشچنز جو مسلم سے نان مسلم لائک سوچتے ہوتے ہیں وہ آنسر ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں, اور چیلنج بھی آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اور جب ایک اچھی آرگیومنٹ یا ایک اچھا لاجیکل آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو اس چیز کی حکمت کو, اس چیز کی ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پہلی ویڈیو تھی آج کی. اب ہم نے ہر ویڈیو پہ آگے ریئیکٹ کرنا, جتنی بھی ہمارے پاس, بس یوٹیوب پہ بیسکلی ساحل ادیم لکھنا ہے اور جا کے اس پہ جو ویڈیو آتی ہیں وہاں سے ہم نے ریئیکشنز کنٹینیو کرتے رہنے, انفارمیشن لیتے رہنا ہے, اور اپنے بھی ویو پوائنٹس ارینج بولیں گے جدھر ہیں. کوئی اگر اپنے غلط ہوئیں گے ان کو ایڈجسٹ کریں گے, تاکہ ایک پکچر جو بنے وہ ایک بالکل سیدھی پکچر بنے, جس کے مطلب کہ فلاز جتنے ہم ختم کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں سے وہ ختم کریں, بہتری کی طرف جا سکیں. تو پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل. یہ ساتھ آپ جو کامنٹس میں نا آپ ساتھ بتا سکتے ہیں کوئی اسپیسیفک ویڈیو ہے جس کے اوپر ویو پوائنٹ اگر دیکھنا ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک ویڈیو آپ لنک کر دیں کامنٹ کے اندر.
تو کامنٹس کے تھرو سے بھی وہ دیکھی جا سکتی ہیں. کوئی سجیسٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں جب ویڈیوز کی تعداد بڑھ جائے تو غلطی سے میں کوئی سیم ویڈیو ہی دوبارہ دیکھ جاؤں, تو اس کو روکنے کے لیے بھی آپ لوگوں کی سجیسٹڈ ویڈیوز آئیں گے ان کے اوپر فوکس زیادہ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح تھاٹ بلڈ کرتے رہیں گے, اپنی سچائی کی طرف چلتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو, السلام علیکم.